نیت کی اہمیت صحیح بخاری کی اس حدیث سے واضح ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی ثواب الاعمال بالنیات، اعمال کا ثواب نیتوں پر ہے، جس طرح کی نیت ہوگی اتنا ہی اس قدر اس کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ثواب ملے گا۔ یہ تو نیت کی اہمیت تھی۔ اب نیت کی حقیقت کیا ہے؟ نیت کہتے ہیں عقد القلب علی الفعل، کسی کام کے کرنے پر دل کا پختہ ارادہ، یہ نیت ہے۔ نیت کی یہ حقیقت ہے۔ حقیقت میں نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے، زبان کے ساتھ کہنا نیت نہیں ہے بلکہ دل کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے۔ ہاں البتہ اسی دل کے ارادے کو زبان کے ساتھ اس کا تلفظ کر لینا، اس کو زبان کے ساتھ دہرا لینا، یہ جائز ہے، مستحب ہے، اور اس کی اصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ حج، عمرہ، نماز، روزہ، اعتکاف، قربانی، یہ دیگر جو ہم اعمال صالحہ کرتے ہیں، ان کی دل میں نیت ہونا یہ ضروری ہے۔ دل میں ہی ہونے کو نیت کہا جاتا ہے۔ البتہ دل میں جو نیت ہے اس کا تلفظ کر لینا، اس کو زبان سے ادا کر لینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے اس کی اصل ثابت ہے، اور امت کے اسلاف سے یہ چیز ثابت ہے کہ اگر اسی دل میں نیت کو تلفظ کر لیا جائے، زبان کے ساتھ ادا کر لیا جائے، تو یہ جائز اور مستحب اور بہتر عمل ہے، یعنی تاکہ دل اور زبان دونوں ایک ہو جائیں اور دل اور زبان دونوں مل جائیں۔ ہم زبان سے کہنے کو نہ تو فرض کہتے ہیں، نہ ہی واجب کہتے ہیں، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ ضروری ہے۔ کوئی بندہ نہیں کہتا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ زبان سے ادا کر لیتا ہے، اس نیت کو زبان سے تلفظ کر لیتا ہے، تو یہ مستحسن ہے، جائز ہے۔ اسلاف امت کے اس پر اقوال موجود ہیں، اور اس کی اصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے کاشانہ اقدس میں در دولت میں تشریف لے آتے تو ازواج طیبات سے، امہات المومنین سے آ کے فرماتے کہ کیا کوئی چیز کھانے کو گھر میں موجود ہے؟ تو اگر ازواج طیبات یہ کہہ دیتی کہ حضور کھانے کو گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے انی صائم، تو پھر میں روزے دار ہوں۔ سنن ابی داؤد میں 2455، سنن نسائی، ترمذی اور صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو حضور فرماتے انی صائم، تو میں پھر روزے دار ہوں۔ تو اب وہ جو نیت تھی حضور کے دل میں، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا تلفظ کرتے اور اپنی زبان اقدس سے اس کو بیان کر دیتے۔ تو وہ جو دل میں نیت تھی اس کو تلفظ کر کے زبان سے ادا کرنے کی اصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہوئی۔ غیر مقلدین کے بہت بڑے چوٹی کے پیشوا ہیں ناصر الدین البانی، فتاوی البانیہ صفحہ نمبر 333 پر لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج اور عمرہ کا تلبیہ زبان سے ادا کیا تھا، اور صحابہ کرام نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ اس لیے اگر کوئی حج کی نیت دل کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی کر لے تو مستحب ہے، یعنی زبان کے ساتھ۔ اب یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں نیت تو صرف دل کے ارادے کا نام ہی ہے تو اس کو زبان سے نہیں کہہ سکتے۔ اب دیکھیں اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ نیت اگرچہ حقیقت اس کی یہ ہے کہ زبان دل ہی کو کے ارادے کو کہتے ہیں، لیکن اس دل کے ارادے کا تلفظ کرنا اور زبان کے ساتھ ادا کرنا، اس میں کوئی ممانعت اور کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اصل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے۔ یہ سعودیہ سے جو کتابیں شائع ہوتی ہیں حج و عمرہ کے موضوع پر، عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کا حج و عمرہ کے مسائل کے حوالے سے یہ رسالہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 24 پر لکھتے ہیں کہ نیت لفظوں میں کرنا مشروع ہے۔ اگر عمرہ کی نیت ہے تو کہے لبیک عمرۃً، یا کہے اللہم لبیک عمرۃً، اور اگر حج کی نیت ہے تو کہے لبیک حجًا یا اللہم لبیک حجًا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا۔ تو عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج اور عمرے کے موقع پر جو نیت ہے اس کا تلفظ کیا ہے۔ تو اصل جب ثابت ہوگی تو دیگر جتنے نیک صالح اعمال ہیں ان کی جو دل میں نیت ہے اس کو زبان کے ساتھ بھی اس کا تلفظ کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ امام ابن المقری
اپنی کتاب الموجم لابن المقری کے صفحہ 70 پر لکھتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ بہت بڑے امام ہیں، امام مجتہد مطلق ہیں، وہ جب نماز پڑھتے تو یہ کہا کرتے تھے کہ بسم اللہ موجہا لبیت اللہ مؤدبا بالفرد اللہ عز وجل، اللہ اکبر، یعنی اللہ کا نام لے کے میں شروع کرتا ہوں خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ کرتے ہوئے اور اللہ کے فرض کو ادا کرنے کے لیے پھر یہ کلمات کہہ کے امام شافعی رحمۃ اللہ اللہ اکبر کہتے تھے۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے کتاب الام، اس کی پہلی جلد کے صفحہ 90 پر امام شافعی رحمۃ اللہ نے پورا باب قائم کیا ہے نیت الصلاۃ کے عنوان سے، اور اس میں نیت کے مسائل بیان کرتے ہوئے ساری ڈیٹیل بیان کی ہے۔ اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ زبان کے ساتھ نیت کے تلفظ کو یہ درست اور جائز سمجھتے تھے۔ امام ابن مندہ کی کتاب الفوائد جلد ایک صفحہ 26 پر موجود ہے کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی جب روزے کی نیت کرتے تھے تو اس کا تلفظ کرتے تھے، اس کو الفاظ ادا کر کے حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی قدر اس کا تلفظ کرتے تھے۔ یہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 199 پہ لکھتے ہیں کہ ینبغی للامام اللہ یدخل فی الصلاۃ ولا یکبر، فرماتے ہیں کہ امام کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ اس وقت تک نماز میں داخل نہ ہو اور تکبیر نہ کہے حتیٰ ینوی الامامت بقلبہ، حتیٰ کہ وہ اپنے دل میں اس کی نیت کر لے۔ وَإِن تَلَفَّظَ ذَلِكَ بِلِسَانِهِ كَانَ أَحْسَنَ، اگر وہ جو نیت دل میں ہے ان تلفظ ذالک بلسانہ، اگر اس دل میں نیت کو اپنی زبان کے ساتھ اس کا تلفظ کر لے کان احسن، تو یہ بہتر ہے، یہ اچھا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ اسلاف امت سے شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امام شافعی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے جو زبان کے ساتھ نیت کے تلفظ کرنے کا ثبوت ہے، اس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ نماز ہو، حج ہو، عمرہ ہو، قربانی ہو، اعتکاف ہو، روزہ ہو، ان نیک اور صالح اعمال کے لیے زبان کے ساتھ تلفظ کرنا نیت کا یہ جائز۔ نیت اگرچہ حقیقت ہے، نیت دل کا ارادہ ہے، کوئی زبان کے ساتھ نہیں کہتا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسی نیت کو اگر زبان کے ساتھ دہرا دے تاکہ دل اور زبان دونوں جو نا وہ ایک ہو جائیں تو یہ بہتر ہے، اچھا ہے، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ آ گیا رمضان شریف کے روزے کی نیت۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، جس طرح میں نے پہلے وضاحت کر دی ہے کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان کے ساتھ تلفظ کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن دل کے ارادے کو زبان کے ساتھ ادا کر لینا یہ بہتر ہے، اس میں کوئی گناہ اور حرج والی بات نہیں، کوئی نہیں کرتا تو نہ کرے، لیکن اسی دل کے ارادے کو زبان کے ساتھ اگر ادا کر لیں تو اسلاف امت سے میں نے حوالہ جات سے ثابت کیا کہ یہ بالکل مستحسن ہے، جائز ہے۔ اب رہ گئی بات روزے کی نیت پر اعتراض کی۔ لفظ غدن پر جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی، جو سورج غروب ہونے کے بعد رات آتی ہے اور اس کے بعد جو دن آتا ہے، ان دونوں کو الیوم کہا جاتا ہے، وہ ایک ہی دن میں شامل ہیں، تو غدن کہتے ہیں وہ دن جو آنے والا کل ہے اس کو غدن کہا جاتا ہے۔ تو آپ رات کے وقت سحری کے وقت نیت کرتے ہیں اور کہتے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، میں نے کل کے روزے کی نیت کی، تو جو صبح آنے والی وہ کل نہیں ہے، کل تو وہ جو اس کے بعد آنے والا کل ہے، تو لہذا لفظ غدن کا استعمال یہاں عربی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں یہ عربی گرامر سے اور عربی کے کلمات کے اطلاقات سے بے خبر ہیں، اور ان کی عدم واقفیت کی وجہ سے یہ ان کو اشکال اور ان کے دل میں ایک ذہن میں اعتراض پیدا ہوتا ہے۔ احادیث طیبات میں لفظ غدن آنے والے کل کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور جو کلمہ غدن ہے وہ اگر رات کے وقت کہا گیا تو صبح کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جس طرح ہم نیت جو کرتے ہیں وہ رات کے وقت کرتے ہیں، جب تک صبح صادق نہیں ہوتی، صبح صادق سے ہونے سے پہلے کا جو وقت ہے وہ لیل میں داخل ہے، اور صبح صادق کے بعد کا جو وقت ہے وہ نہار میں داخل ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے جو ہمیں بات واضح ہوتی ہے اور سامنے آتی ہے، اس سے یہ بالکل مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ غدن کا کلمہ اگر رات کے وقت کہا جائے تو صبح کے لیے غدن کا کلمہ استعمال کیا جاتا ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر شریف کے موقع پر اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو جمع کیا۔ مسند بزار کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 215 پہ روایت کا نمبر 281 موجود ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرینا مسارع القوم لیلۃ البدر، یعنی بدر صبح ہونے والی تھی جنگ، اس سے پہلے جو رات تھی، رات کے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جمع کیا، اور صحابہ کو جمع کر کے مشرکین مکہ کے مرنے کی جگہوں کو، ان کے مسارے کو حضور نے دکھایا اور فرمایا ھذا مسرع فلان غدا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی صبح فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا۔ تو رات کے وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آنے والی جو صبح تھی اس کے لیے غدن کا کلمہ استعمال کیا۔ تو اس سے بات بالکل واضح ہوئی کہ رات کے وقت جو بات کی جائے صبح کے لیے، دن کے وقت اس کے لیے غدن کا کلمہ استعمال کیا جاتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود استعمال کیا۔ اور اس کلمے کے اور اس مکالمے کے رات کے وقت ہونے پر بہت سارے اور دلائل موجود ہیں۔ امام موسیٰ بن عقبہ نے اپنی کتاب المغازی میرے پاس موجود ہے، اس کے صفحہ 131 پر اور 132 پر امام موسیٰ بن عقبہ اپنی مغازی میں لکھتے کہ یہ بات اور یہ مکالمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے وقت صحابہ کرام علیہ رضوان سے کیا ہے۔ اسی طرح امام بہقی نے دلائل النبوہ کی جلد نمبر 3 صفحہ 87 پہ لکھا ہے کہ یہ مکالمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے رات کے وقت کیا ہے۔ اور یہ مغازی موسیٰ بن عقبہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں علیک بمغازی موسیٰ، تجھ پر مغازی موسیٰ بن عقبہ لازم ہے، اس کو پکڑ لے۔ اور یہ امام موسیٰ بن عقبہ المتوفی 141 ہجری، یہ امام مالک کے بھی استاد ہے، امام شعبہ بن حجاج کے استاد ہے، امام سفیان ثوری، امام سفیان بن عیینہ، بڑے بڑے ائمہ محدثین کے استاد ہیں۔ انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہ جنگ بدر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ مکالمہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ رات کے وقت ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور دلیل اس پر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک عرابی آئے، ایک پینڈو شخص، اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں نے رات کو چاند دیکھا ہے، رمضان شریف کا چاند میں نے دیکھ لیا ہے۔ تو جب رات کے وقت چاند دیکھنے کے بعد وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آ کے گواہی دیتے ہیں۔ صحیح ابن حبان میں 3446 نمبر حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آنے والے اعرابی کو فرمایا نادی فی الناس فلیصوموا غدا، لوگوں کو جا کے ندا کر دو، اعلان کر دو کہ پس صبح کو وہ روزہ رکھیں۔ چاند دیکھنے کے بعد رات کو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ شخص آئے اور آ کے جب کہا کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو اسی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا نادی فی الناس فلیصوموا غدا، لوگوں کو جا کے ندا دے دو اور ان کو اعلان کر دو کہ صبح کے وقت روزہ رکھیں۔ تو حضور نے رات کے وقت آنے والی جو صبح تھی اس کے لیے غدن کا کلمہ استعمال کر کے یہ بات واضح کر دی کہ غدن کا جو کلمہ ہے وہ آنے والے کل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور رات کے وقت اگر صبح کے جو دن کے لیے جو آنے والی صبح ہے، نہار ہے، اس کے لیے بھی غدن کا کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ تو وبصوم غد نویت من شہر رمضان کا معنی یہ ہے، چونکہ یہ نیت رات کے وقت کی جاتی ہے، معنی یہ کہ آنے والی جو صبح ہے میں اس کے روزے کی نیت کرتا ہوں، لہٰذا عربی اعتبار سے بھی یہ بالکل درست